ایم آئی ایم کی توسیع کا سفر مسلسل جاری ہے۔ ناندیڑ کے دیگلور تعلقے میں ایم آئی ایم کی تشکیل عمل میں آ گئی ہے۔ ناندیڑ کے ہیڈ آفس پر ایک مختصر تقریب کے دوران دیگلور کے ذمہ داروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ فیروز لالہ کی قیادت میں منعقدہ تقریب میں دیگلور تعلقے کے کارگزار صدر کے لیے طاہر دیسائی کو نامزد کیا گیا ہے۔ حافظ محمد رحیم کو دیگلور ویدھان سبھا صدر اور مفتی عمران کو دیگلور تعلقے کا جنرل سیکرٹری نامزد کر دیا گیا۔ فیروز لالہ اور ناندیڑ ضلع صدر امجد بیگ کے ہاتھوں نئے ذمہ داروں کو عہدوں کا توثیق نامہ سونپا گیا۔ نئے ذمہ داروں کی گلپوشی اور تہنیت بھی کی گئی۔ انہیں مبارکباد دیتے ہوئے پارٹی ذمہ داروں نے انہیں عوام کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی تلقین کی۔ اس تقریب میں دیگلور تعلقے کے کئی نوجوانوں کی ایم آئی ایم میں شمولیت بھی عمل میں آئی۔ تقریب کے دوران ناندیڑ ضلع صدر امجد بیگ، شہر صدر صابر چاؤس، کلیم رمضانی، شیخ ربانی، بشیر لالہ، شیخ سکندر، سہیل پٹیل و دیگر موجود تھے۔ سبھی لوگوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ میرے پہ ذمہ داری جو دی ہوئی ہے وہ ذمہ داری میں بخوبی نبھاؤں گا، اور میں میرے کو جو بھی کام دیے وہ سب کو ایک دل سے سب کو ایک جہتی سے لے کے چلوں گا میں، اور میں اپنے پارٹی کے جو بھی میری ذمہ داری دی ہے اس کام کو میں بخوبی انجام دوں گا۔ میں سید سلیم الدین دیگلور، جس کے لیے ہمارے مراٹھواڑہ صدر صاحب نے اور ہمارے ضلع صدر صاحب نے جو مجھ پر اعتماد کر جو مجھے پوسٹ دیے ہیں تعلقہ صدر کی، انشاءاللہ میں مجلس کے کام کو پوری شدت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا، اور دیگلور میں مجلس کی شان و شوکت کو انشاءاللہ ان کے جو انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اس کو پورا اطمینان کے ساتھ میں اپنے کام کو آگے پوری جدوجہد کے ساتھ انشاءاللہ آگے کام کو لے جاؤں گا، اور مجلس کو ترقی دلانے کی جستجو بالکل دل و جان سے آگے کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے عالی جناب مراٹھواڑہ کے صدر اور جنرل سیکرٹری مہاراشٹر کے جناب فیروز لالہ خان صاحب نے ہم پر بھروسہ کر مجھے دیگلور اور بھلولی کے لیے ویدھان سبھا صدر کا عہدے سے فائز کیا، لہذا میں اس عہدے کے حساب سے میں مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ہو سکے اتنا جتنا جدوجہد کرتے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کروں گا، اور محنت کروں گا لوگوں کے اندر جو ہے نا جا کر ان کو جو ہے نا مجلس کے بارے میں سمجھاؤں گا، اور سمجھا کر مجلس کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے جو غلط فہمی اس کو دور کرتے ہوئے مجلس کو دونوں تعلقوں کے اندر مضبوط کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی ہدایت توفیق نصیب فرمائے۔ میں تمام ہی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے الحمدللہ تعلقے کے جنرل سیکرٹری کی پوسٹ مجھے عنایت فرمائی ہے، اور اس پوسٹ کے حساب سے جو کام مجھے کرنا ہے انشاءاللہ میں اس کو بخوبی انجام دوں گا، اور سب لوگوں کے دلوں کے اندر انشاءاللہ میں اس پتنگ کی مہر کو چھاپ دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی تعلقہ جات ہیں ناندیڑ کے، ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کی گئی تھی محبان مجلس سے کہ جو لوگ عہدے کے لیے خواہش مند ہے وہ ایک درخواست کے ذریعے ہمارے رابطے دفتر پہ کانٹیکٹ کریں۔ تو مجھے ہر تعلقے سے کئی درخواستیں موصول ہوئی، الحمدللہ دیگلور سے بھی مجھے کئی درخواستیں موصول ہوئی، جس میں ایک ہی عہدے کے لیے قریب 4 سے 5 درخواستیں آئی تھی، اور جو 4-5 درخواستیں آئی تھی وہ تمام ایسے لوگوں کی تھی جو دیگلور کے خواص لوگ ہیں، جو وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ یقیناً ہماری ٹیم کو عہدے تقسیم کرنے میں دشواری ہوئی، کیونکہ تمام ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن متحدہ طور پر ہمارے مجلس اتحاد المسلمین ضلع کی ٹیم نے مشورہ کیا اور عہدوں کو تقسیم کیا۔ عہدے پہ سید سلیم الدین صاحب کو تعلقہ ادھیکش بنایا گیا، سدھی طاہر دیشمکھ صاحب کو کاریہ ادھیکش بنایا گیا، اور ہمارے پرانے قائد جناب حافظ رحیم صاحب کو ویدھان سبھا ادھیکش بنایا گیا۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مفتی عمران صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین سے محبت رکھتے ہیں، جن کے یقیناً ان کی صلاحیتوں کا مجلس کو فائدہ ہوگا، ان کو ہم نے ذمہ داری والا عہدہ جنرل سیکرٹری تعلقہ کا دیا ہے، اور میری تمام سے یہ گزارش ہے کہ وہاں پر آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کیجئے، جتنے لوگ مجلس کو چاہتے ہیں ان تمام کو ساتھ لے کر چلیے، اور ایک مثالی تعلقہ وہاں پر قائم کیجئے
کہ دیکھیے پورے ناندیڑ میں اگر سب سے زیادہ کام کہیں ہوا تو دیگلور میں ہوا، اس طرح کی باتیں ہوں. یہی خواہش کے ساتھ میں ان سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ جن جن لوگوں کو کا تقرر ہوا ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کرے.